السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت والی اچھی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ لوگوں کے تعاون سے اس چینل کو دوسرے لوگ بھی پسند فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ضرور دوسروں تک شیئر بھی کیا کریں۔ تو آئیے آج کا موضوع سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا فرمایا۔ انسانیت بننے کے بعد جو دنیا کے اندر گناہ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا اور کون سی بیماری کی وجہ سے ہوا، آج ہم وہ سماعت فرمائیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور لازمی شیئر بھی کیا کریں۔ دنیا جب بنی، انسان جب اس دنیا میں تشریف لایا تو انسانیت کا پہلا جو گناہ ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ حسد کیا ہے، کس نے کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد والی بیماری سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ گناہ کی جڑ ہے۔ حسد جو ہے وہ گناہ کی جڑ ہے۔ اگر آپ حسد کریں گے تو گناہ اور بڑھتے جائیں گے۔ جب گناہ بڑھتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کرے گا اس پر عذاب ضرور آئے گا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر انہی میں سے حضرت ام حوا علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ام حوا علیہ نبینا علیہ السلام کا حق نکاح ہوا۔ حق نکاح کے بعد جو ان کی اولادیں پیدا ہوئیں، تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو اولادیں صبح پیدا ہوتی اور دو شام کو پیدا ہوتی۔ صبح جو اولادیں پیدا ہوتی، ایک بچی اور ایک بچہ پیدا ہوتا، اور شام کو بھی اسی طریقے سے ایک بچی اور ایک بچہ پیدا ہوتا۔ تو آئیے اس کی تفصیل ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ اے میرے سونے حبیب، انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر، سچی خبر سنا دو۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی۔ وہ دوسرا بولا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ڈرنے والوں سے قربانی قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے پیش کروں گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں
جو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دو بیٹوں کا نام، پہلے کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اس واقعہ کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ تاریخ کے علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ جو حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی بہن، اس کا نام لیودا تھا، اور جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ بھائی اپنی بہن کا طلبگار ہوا، یعنی کہ قابیل کی بہن جو تھی اس کا نام اقلیمہ تھا، اور اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس نے کہا کہ میں نے تو شادی کرنی ہے، اگر میرا نکاح ہونا ہے تو اقلیمہ کے ساتھ ہونا ہے، میں لیودا کے ساتھ نکاح، حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرتا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس لیے اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے ہے۔ باپ نے جب رائے اپنی دی کہ اے قابیل عقل مندی کر، سمجھداری کر، جو تیرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ ہے، اور اقلیمہ تیرے رشتے میں تیری بہن بنی، اور جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیودا ہے، وہ رشتے کے اندر حابیل کی بہن ہوئی، تو اس لیے بہن اور بھائی کا نکاح نہیں ہوتا۔ آپ ایسا کریں، آپ لیودا کے ساتھ نکاح کر لیں، اقلیمہ کے ساتھ آپ کا نکاح حلال نہیں۔ تو آگے قابیل اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگا کہ آپ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات یعنی کہ نہیں مانتا، اپنے بابا کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلا گناہ قابیل نے کیا کیا کہ والد صاحب کی نافرمانی کی، اس لیے کی حسد کے پیچھے کہ وہ اقلیمہ کے ساتھ شادی کرنا تھا، اس کے دل کے اندر حسد تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ جس کا نکاح ہونے والا ہے وہ خوبصورت ہے، اور جس کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں۔ حسن کے پیچھے اس نے حسد دکھایا، اور حسد دکھاتے ہوئے پہلا گناہ اپنے والد صاحب کی نافرمانی کی۔ دوسرا گناہ اس نے کیا کیا، آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی اسی کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہوگا، وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ آتی
وہ آگ اس قربانی کو کھا کر چلی جاتی تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ قابیل نے ایک گندم کا انبار اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے خدمت کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر اس کو پھر حسد آیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ حابیل اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہوتی، تو پرہیزگار ہوتا، تو عبادت گار ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اچھا ہوتا تو پھر تیری قربانی قبول ہوتی۔ جو اللہ تبارک اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے ہوتے ہیں قربانیاں انہی کی قبول ہوتی ہیں، دعائیں انہی کی قبول ہوتی ہیں، حاجتیں انہی کی پوری ہوتی ہیں، مشکلات انہی کی دور ہوتی ہیں، اولاد انہی کی نیک بنتی ہے، اولاد انہی کی فرما بردار بنتی ہے جو رب کا بنتا ہے۔ جو رب کا بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پھر بنا دیا اسی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسی کے لیے بنا دیا کہ اے دنیا والو، اس بندے نے رات دن میری فرما برداری کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کیا اور میرے تمام فرضوں فرائضوں پہ عمل کیا۔ اس نے اچھے طریقے سے زندگی گزاری، اور قدرتاً جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو، اس کے جائے مرتبہ کو، اس کے جاہ جلال کو، الہ العالمین اس کے دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اضافہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو، تو آج گناہ والے کام چھوڑ دو، حسد والے کام چھوڑ دو، دنیا کے ساتھ دھوکہ چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا شروع کر دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلائے گا۔ اور اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ کون سا ہے؟ یہی راستہ ہے جو نماز والا ہے، نیک لوگوں والا ہے۔ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب چلے، دنیا جھک رہی ہے۔ حضرت بابو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلے، دنیا جھک رہی ہے۔ گورڑے کے تاجدار حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبتوں کے چراغ ابھی بھی چل رہے ہیں، روشن ہیں، ابھی بھی روشن ہے۔ آپ داتا دربار چلے جائیں، حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ چلے جائیں، حضرت بابا کرنل عظمت اللہ شاہ صاحب، حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب کے دربار پہ چلے جائیں، دربار عالیہ نقیبیہ قصور شریف کے اندر آپ وہاں جا کے دیکھیں، رات اور میلے، دن اور میلے، صبح اور میلے، شام اور میلے، دنیا ختم ہی نہیں ہوتی، لنگر بھی چل رہا ہے، روٹیاں بھی پک رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سلام کر کے جا رہے ہیں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی لو کو ان کی طرف کر دے گا کہ دنیا والوں اس بندے کو اپنی آنکھوں میں بھی بسا لو، اپنے دل میں بٹھا لو کہ اس بندے نے میری رات دن عبادت کی ہے۔ تو موضوع دوسری طرف چلا گیا، تو متقی لوگوں کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اے قابیل، اگر تو بھی متقی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانی کو بھی قبول فرماتا، اور یہ تیرے اعمال کا یہ تیرے کاموں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے دانا بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ، یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد صاحب کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلہ کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تو دوزخی ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے۔ بھائیوں سے پھر گزارش کروں گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر بھی ضرور کرنا۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اور آج کے سبق سے جو ہمیں حاصل ہوا وہ یہ ہوا کہ انسان کے لیے حسد جو ہے وہ بہت بڑی اور بری بلا ہے، اس سے بچیں، کسی کے ساتھ حسد نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔